تو میں تو غزہ کا فقیر ہوں، مانگتا ہوں، مانگتا رہوں گا اور کہتا رہوں گا کہ جب تک میرے وہاں پہ میرے بچے، میرے بھائی، میری بہنیں، میرے وہ بوڑھے ماں باپ، جب تک ان لوگوں کے لیے کوئی راحت نہیں ہو جاتی، کوئی آسانی نہیں ہو جاتی. گھر میں تم 2 روٹیاں کھاتے ہو، ایک لقمہ چھوڑ دو یار، ایک لقمہ چھپے سے بچا لو، اس کی کچھ قیمت ہے. 2 روپے 3 روپے جو اکٹھا کر سکتے وہ کریں. ہو سکے تو ان لوگوں کو اس وقت ضرورت ہے، وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، وہ بہت تکلیف میں ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین محترم، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے پوڈ کاسٹ آپ کی بات بڑا مبارک ایپیسوڈ ہے، کیونکہ اس میں تذکرہ ہے اور کچھ یعنی یادیں ہیں ان مظلوموں کی جو اس وقت پوری دنیا کے سامنے کٹ رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں. اور ظلم در ظلم یہ ہے کہ کوئی ان کی مدد کو بھی اچھے طریقے سے، پورے طریقے سے نہیں پہنچ پا رہا جس طرح پہنچنے کا حق ہے. ہر طرح سے وہ محصور ہیں، وہ مقہور ہیں، وہ مجبور ہیں. میں بات کر رہا ہوں آف کورس ہمارے فلسطینی مسلمان بہن بھائیوں کی. تو ان کے لیے 4 لفظ بولنا، لوگوں کو ان کی صحیح صورتحال بتانا، ان کے تئیں جو پاسبل، جو ممکن بات ہے اس بات کو کرنا، یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک یعنی جس مجلس میں یہ بات ہوگی، یہ تذکرہ ہوگا، وہ مجلس کم از کم مبارک ہوگی. اللہ تعالیٰ کو ہم وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ برائی کو آپ ہاتھ سے روک سکتے ہیں تو روکیں، زبان سے روک سکتے تو روکیں، لیکن کم از کم کچھ نہیں کر سکتے، دل میں برا سمجھیں. تو وہ جو ظلم و بربریت ہے، الحمدللہ یہ مجھے کہتے ہوئے بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ہم آج جن شخصیت سے بات کریں گے اور جس ادارے کے متعلق ہم نے بات کرنی ہے، وہ آخری درجے تک نہیں ہے. اللہ کا کرم ہے، معاذ اللہ کے فضل سے میں کہتا ہوں کہ پہلے درجے پہ وہ کام الحمدللہ اللہ ان سے لے رہا ہے اور وہ کر رہے ہیں الحمدللہ. تو میرے ساتھ آج جو مہمان ہیں معزز، پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ، بہت مشہور نام ہے، آپ ان کی سرگرمیاں دیکھتے رہتے ہوں گے، اور جامعۃ الرشید کے پاس آؤٹس بیسیکلی اس ٹرسٹ کو بیک کرتے ہیں، چلاتے ہیں. جناب حضرت مولانا نعیم شاہد صاحب CEO ہیں پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ کے. سر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ وقت کے لیے. جس طرح آپ حضرات کام کر رہے ہیں، ناظرین محترم میں آپ کو یہ بات بتاؤں، آگے اس پوڈ کاسٹ کو اگر آپ پورا سنیں گے تو آپ کو خوشی ہوگی، آپ کو مسرت ہوگی، آپ کو اطمینان ہوگا کہ الحمدللہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا نہیں ہے. اللہ کا بڑا شکر ہے، جو کوشش ہو سکتی ہے اس سے بھی بہتر کی کوشش کر رہے ہیں یہ لوگ. یہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا گفتگو سے انشاءاللہ. حضرت مولانا نعیم شاہد صاحب، جو غزہ کی صورتحال ہے ہم سب کے سامنے ہے، آف کورس کسی سے ڈکی چھپی وہ نہیں ہے. آپ حضرات تھوڑا سا اپنا بتائیے. پاک ایڈ کے حوالے سے سب سے پہلا سوال تو میں آپ سے یہ کروں گا کہ کس وقت سے آپ کا یہ ریلیف آپریشن غزہ میں چل رہا ہے؟ کس وقت سے؟ یہ سوال میرا آپ کو بتایا یہ بڑا میننگ فل ہے، کیونکہ اس وقت جب یہ معاملہ شروع نہیں ہوا تھا، جنگ شروع نہیں ہوئی تھی، تو مجھے آپ نے ایک دفعہ بیک آف کیمرہ یہ بات بتائی تھی کہ ہم پہلے تھے شاید ون آف، مطلب جو فرسٹ جو آرگنائزیشنز وہاں پہ، کہ ہم نے الحمدللہ کوشش کی اور وہاں اپنا رابطہ قائم کیا، اور اسی رابطے کا شاید اسی کی برکت ہے کہ آج یہ یعنی آپ سب سے ڈیپلی وہاں پہ انوالو ہونے والی آرگنائزیشن بنے ہوئے ہیں ماشاء اللہ. اور ناظرین محترم، آغاز میں ایک چیز اور بھی آپ کو یہ بتا دوں کہ ان حضرات نے صرف یعنی یہ مال خرچ نہیں کر رہے، ان کی جو والنٹیئرز ہیں وہاں پہ وہ جانیں بھی خرچ کر رہے ہیں. اس کی تفصیل بھی آگے انشاءاللہ ہم سنیں گے. یہ اتنا یعنی یہ کوئی سادہ بات نہیں ہے، یہ کوئی ایسی روٹین کی کوئی پوڈ کاسٹ نہیں ہے، کوئی روٹین کی کانورسیشن نہیں ہے، یہ کوئی چندے کی اپیل نہیں ہے. پلیز اس سے ذرا ابو دیکھیے گا اس کو. تو حضرت سب سے پہلے تو ریلیف آپریشن کب سے سٹارٹ کیا تھا پاک ایڈ نے وہاں پہ؟ جزاکم اللہ خیرہ. میں سب سے پہلے تو آپ حضرات کا شکر گزار ہوں کہ اس اہم موقع میں، اور خاص طور پہ یہ جو آپ کا ایپیسوڈ تھا، اس کا یہ اہم ایونٹ جو تھا، یہ آپ لوگوں نے ہمارے نام کیا. بیسیکلی میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ نے غزہ کے نام کیا. اللہ بالکل آپ کے اس جذبے کو جو ہے آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں.
اللہ تعالیٰ بعض کا چیزوں کے خود اسباب بناتے ہیں. اللہ کا کرنے ایسا ہوا کہ میں چونکہ حلال کے حوالے سے بھی تقریباً مجھے 14 سے 15 سال ہو چکے ہیں اس فیلڈ میں کام کرتے ہوئے, اور پاکستان کی طرف سے نمائندگی کا بھی مجھے الحمدللہ رہا, شرف رہا, اور نیشنل انٹرنیشنل کانفرنسز میں بھی میری شرکت رہی. تو ہمارا ترکی کے اندر ایک پروگرام ہوا کرتا ہے, سال میں 2 مرتبہ ہماری میٹنگز ہوتی ہیں جو کہ حلال کے سٹینڈرڈز کے اوپر جو ہے وہ چلتی ہیں. وہ تقریباً اس کو میٹنگ ویک کہا جاتا ہے, جو سال میں 2 مرتبہ پورا ہفتے کی ہماری ایکٹیویٹی ہوتی ہے. تو میں بائی چانس وہاں پہ ترکی میں ہی تھا اور اپنی میٹنگز میں مصروف تھا, اور چونکہ رفاعی خدمات بھی ساتھ ساتھ جو ہے جب سے میں نے اس کو جوائن کیا تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ انٹرنیشنل اداروں کے ساتھ مل کر کچھ چیزوں پر کام کرتے ہیں. ترکی میں ہم نے جن آرگنائزیشن کے ساتھ مل کر کام کیا ہوا تھا انہی آرگنائزیشن کے ساتھ میری ایک میٹنگ طے تھی جو کہ 7 اکتوبر کو تھی. ٹھیک ہے. اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ میٹنگ ہماری تھی تقریباً کوئی 11 سے 11:30 بجے کے لگ بھگ. جیسے وہ وہاں پہ آئے تو اس وقت تک اطلاع ملنا شروع ہو گئی کہ وہاں پہ فلسطین کے اندر جو ہے اس طرح کا معاملہ شروع ہوا ہے کہ جس میں بہت زیادہ لوگوں میں اس وقت ایک عجیب سی سما ان کے اندر تھا کہ وہ لوگ بڑے اس پہ خوش ہو رہے تھے کہ جی غزہ میں جو ہے وہ کچھ انہوں نے بہت ہی زبردست قسم کے اچیومنٹس انہوں نے حاصل کی ہیں. جب تفصیلات سامنے آئیں تو مجھے جو پہلا وہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے جو ساتھی میرے ساتھ ملنے کے لیے آئے تھے, تو میں نے پہلی ایک بات کی, میں نے کہا یہ جس پہ ہم اتنا زبردست ہم خوشی کا اظہار کر رہے ہیں, آپ کو اندازہ ہے کہ اس کا ریئیکشن کتنا زبردست ہوگا؟ میں نے کہا شاید اس چیز کا ہمیں ابھی تک اندازہ نہیں ہے, اس لیے لوگ صرف ایک رخ کو دیکھ رہے ہیں, ایک چیز سامنے ہے, دوسری چیز جب سامنے آئے گی تو پتہ نہیں ہم کیا کیفیت سے گزریں گے, کہ یا جو لوگ اس وقت وہاں پہ موجود ہیں وہ کس کیفیت سے گزریں گے. تو ہوا یہ کہ میں نے اپنے اسی وقت ان کے جو ہمارے تھے میں نے ان سے کہا معلومات تو لیں, کیونکہ وہ آلریڈی غزہ میں بھی فلسطین کے اندر بھی وہ کام کر رہے تھے وہ آرگنائزیشن. تو انہوں نے باقاعدہ وہاں پہ رابطہ کیا. رابطہ کرنے کے تھوڑی دیر بعد انہوں نے مجھے بتایا کہ جی بالکل اسی طرح ہی ہے, اور وہاں پہ تو بہت زیادہ لوگ ایکسائٹیڈ ہیں اس حوالے سے. میں نے کہا اس کے جو رد عمل ہے کیا اس کی بھی تیاری ہے؟ اس پہ انہوں نے بتایا کہ جی انہوں نے کہا کہ کچھ نہ کچھ تیاری کی ہوئی ہے. تو میں نے کہا کیا تیاری ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے یہ ہوتا رہا تھا کہ روزانہ کے حساب سے تقریباً 700 ٹرک جو ہے نا وہ بھی رفح بارڈر کراس کر کے جاتے رہے, اور انہوں نے وہاں پہ غذائی اجناس وغیرہ اسٹاک کی ہوئی ہیں. تو فوری طور پہ جو ہمارے ذہن میں یہ بات ہے, میں نے کہا اس طرح کریں کہ کسی بڑے اسٹاکر کی معلومات لیں اور معلوم کریں کہ کوئی ایسی جگہ کوئی اساحج ہو, ہم پورے کا پورا ان سے بات چیت کر کے. تو وہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ انہوں نے وہاں پہ رابطہ کیا, اپنا بندہ وہاں گیا, انہوں نے جا کے ان سے بات چیت کی, اور ایک بڑے ہی جو جس کو ہم کہہ سکتے ہیں ہول سیلر جو تھے جن کا اپنا ایک پورا گڈاؤن تھا بڑا, وہ انہوں نے ہمارے ساتھ ایک ایگریمنٹ انہوں نے پھر ہمارے ساتھ کیا. اور قصہ مختصر یہ ہے کہ وہی سے ہی پھر ہم نے ان کے ساتھ ایک معاملہ کرنے کے بعد اپنے معاملات کو شروع کر دیا. اسی وقت میری جیب میں کچھ اماؤنٹ تھی اور الحمدللہ وہ $1000 میں تھی. تو ہم چونکہ ایکٹیویٹیز تو رہتی ہیں تو کچھ نہ کچھ, تو میں نے فوراً اپنے جو یہاں پہ مین ہیڈ آفس تھا وہاں پہ میں نے رابطہ کر کے یہاں سے کہا کہ جی کیا یہ ممکن ہے کہ ہم فوری طور پہ اس کے لیے کچھ کام کریں. تو الحمدللہ چونکہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارا ادارہ بڑے حضرات کے سیر سرپرستی ہے, تو ہم نے انہی کے حکم کے مطابق فوراً ہی ہم نے جو اماؤنٹ تھی وہ ان کے ہینڈ اوور کی, اور ان سے کہا کہ جی ان سے کہیں کہ یہ اماؤنٹ آپ کے پاس آ گئی, جیسے جیسے آگے ہم بھیجتے رہیں گے ویسے ویسے ہم ان سے چیزیں پرچیز کر کے وہاں پہ دیتے رہیں گے, یہ پورا جو اسٹاک ہے وہ ہمارا ہو گیا. تو الحمدللہ جو ہم نے پہلا اسٹاک جو ہم نے وہاں پہ ڈسٹریبیوٹ کیا تھا وہ تھوڑا سا جیسے ہی وہ اندازہ ہوا کہ یہ مسئلہ شروع ہو گیا اور لوگ تھوڑے سے وہ بگڑ ہونا شروع ہوئے, یا اس وقت تو اتنا زیادہ برے حالات نہیں تھے جو آج کل میں ہیں, تو ہم نے لوگ البتہ بگڑ ہونا شروع ہو گئے تھے. تو ہم نے پہلا جو اسٹاک تھا وہ ہم نے 5000 راشن پیکیجز جو تھے وہ ان کی ڈسٹریبیوشن سے پہلا دن ہم سے اسٹارٹ کیا تھا. پہلا دن سے مراد یہ ہے کہ ود ان اے ویک جو ہے اس کے اندر وہ ہو گیا تھا, ہم نے کام شروع کر دیا تھا. اور یہ آپ کی بات سے بالکل میں سیکنڈ کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کام لیا. ہم ان پہلی آرگنائزیشنز میں سے ہیں جنہوں نے غزہ کے اندر اس کام کو شروع کیا تھا, ریلیف ایکٹیویٹیز کو, الحمدللہ. اور کمال ہے, میرا تو ایمان اس وقت بڑا تازہ ہوا حضرت مولانا نعیم صاحب. صحیح بات ہے, جب آپ حضرات کے افطار کے دسترخوان لگے ہوئے تھے اور ایک سنہری گنبد پیچھے نظر آ رہا تھا پس منظر میں, یعنی بالکل مسجد اقصیٰ کے سائے میں آپ حضرات نے ماشاءاللہ افطار اور اس کا انتظام کیا لوگوں کے لیے. یعنی جی مطلب میں نے وہ تصویریں دیکھی اور جس نے بھی وہ دیکھی, صحیح بات ہے, وہ بڑا ایک یعنی اتنا ڈیپ جانا یہ اتنا آسان ہے نہیں نا. بالکل ایسے. تو اس میں میں پوچھوں گا آپ سے کہ آپ کے پاس وہاں کس طرح یہ ممکن ہو رہا ہے کہ آپ کی کام بہت تیزی سے وہاں پہ ہو رہا ہے, کیونکہ باہر سے تو لوگ یعنی گاڑیاں نہیں جانے دے رہے, بندے تو دور کی بات ہے, تو وہ کیسے ہو رہا ہے میں پوچھوں گا. لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا میں چاہتا ہوں کہ
کرنٹ صورتحال پہ تھوڑا سا لوگوں کو کوئی اطمینان کی بات ہے. میں ابھی ہم نے سنا کوئی نیوز بھی آئی تھی کہ کوئی جنگ بندی ہو رہی ہے, اقوام متحدہ نے کوئی قرارداد جو ہے نا پاس کی اور پہلی دفعہ وہ ویٹو ہونے سے بچی ہے. تو کیا صورتحال ہے اس وقت کرنٹ رائٹ ناؤ جب ہم بات کر رہے ہیں؟ کچھ تسلی. دو چیزیں ہیں آپ کی گفتگو میں, دو باتیں ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ کیسے یہ سارا کچھ ہو رہا تھا, لوگوں کو یقین نہیں آتا. ہمارے یہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ میں کہتا ہوں پہلے آپ تھوڑا سا جو کرنٹ سچویشن بتائیں پھر میں اس پہ آتا ہوں. کرنٹ سچویشن یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ پہلی مرتبہ اسرائیل کے خلاف ایک قرارداد منظور ہوئی ہے اور جس کو ویٹو نہیں کیا گیا, ورنہ آپ لوگوں کے علم ہے کہ ہمیشہ اس کو ویٹو کر دیا جاتا تھا. لیکن یہ دباؤ ہے انسانیت کا, جو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یو این او کے اوپر بھی اتنا زیادہ دباؤ, اور خاص طور پہ جو ویٹو کرنے والے تھے ان پر بھی دباؤ, کہ پہلی مرتبہ یہ ہسٹری میں ہو گیا کہ اس کے خلاف قرارداد جو ہے اس کو پاس کر دیا گیا. جی. لیکن جہاں پہ انسانیت کو انسانیت ہی نہ سمجھا جائے, جہاں پہ لوگوں کے سینے میں دل کی جگہ پتھر ہو, بلکہ پتھر بھی شاید ہو سکتا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ قرآن پاک میں بھی ہے کہ پتھر کے بعض جگہ اس کی خصوصیات میں وہ نرم ہو جاتا ہے, لیکن شاید پتہ نہیں وہ کیسا پتھر ہے جو وہاں کے بسنے والوں کے دلوں میں ہے کہ وہ آج تک نرم نہیں ہوا. اور انہوں نے اس جنگ بندی کو بالکل جیسے کہتے ہیں در خور اعتنا ہی نہیں سمجھا. اور حالت یہ ہے کہ ابھی تک روزانہ کی بنیاد پر ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کے قرارداد کے بعد انہوں نے کوئی اس پہ معاملہ ہو گیا ہوگا, بلکہ ایسی شدید ڈٹائی کا اظہار کیا ہے کہ یہ کہا گیا ہے کہ یہ ان کے حقوق کے خلاف جو ہے یہ قرارداد منظور ہو گیا, اور جس نے ویٹو نہیں کیا اس کے خلاف بھی انہوں نے کہا کہ یہ بالکل انہوں نے غلط کیا. تو صورتحال ابھی بھی اسی طرح ہے. آج بھی روزانہ کی بنیاد پر لوگ شہید ہو رہے ہیں, آج بھی روزانہ کی بنیاد پر لوگوں, مسئلہ تو آگے بڑھ چکا ہے کہ لوگ بھوک سے گر رہے ہیں, لوگ بھوک سے ان کی جانیں جا رہی ہیں, بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں. صورتحال ہمارے تصور سے زیادہ خوفناک ہوتی جا رہی ہے. اگر اس جنگ بندی کو نہیں آگے اس پر عمل نہ کیا گیا تو جس قدر بڑا انسانی المیہ اس خطے میں نمودار ہوگا وہ شاید اس کی مثال ہمیں کہیں نہیں ملے گی. اللہ حفاظت فرمائے. اچھا, اب وہ جو سوال ہے میرا کہ یہ جو ریلیف آپریشن ہے آپ کا, یہ کیسے ممکن ہو رہا ہے؟ کون لوگ ہیں وہاں پہ؟ ٹیم آپ نے کیسے ہائر کی؟ چلو ٹھیک ہے آپ نے انیشیلی پیسے بھیج دیے, چلو سمجھ آتا ہے کہ پیسے تو بینک ٹرانسفر ہو گیا, پھر وہ چیزیں پرچیز ہو گئیں, اس کے لیے آپ کو وہاں پہ موجود ہونا ضروری نہیں تھا. بٹ ظاہر ہے ریلیف ایکٹیویٹی کے لیے, لوگوں کی اسکروٹنی کے لیے, لوگوں تک شفاف طریقے سے چیزیں پہنچانے کے لیے, ان کی ضروریات کی معلومات کرنے کے لیے, یہ سارا سروے وغیرہ کرنے کے لیے تو آپ کو اچھی ٹیم کی ضرورت ہوتی ہے نا. تو یہ ٹیم کیسے اور کہاں سے اور کون لوگ ہیں؟ وہ ایک وہ ہے نا کہ غالباً مجھے اس کا وہ شعر ہے, اس کا جملہ مجھے بعض کا تو آپ تصحیح کر دیا, وہ یہ کہ وہ اکیلا چلا تھا اور کارواں بنا. ہاں, میں اکیلا ہی چلا تھا جانے پہ منزل, لوگ ملتے گئے, کارواں بنتا گیا. سچی بات تو یہ ہے کہ ہم نے ایک ادارے کے ساتھ ابتدا کی تھی, وہی ادارہ جس سے ہم نے ترکی میں بھی خدمات سر انجام دے رہے تھے, ان کے ساتھ ہم نے خدمات کا آغاز کیا. اور پھر ایسا ہوا کہ وہاں پہ جو موجود ادارے تھے غزہ کے اندر, فلسطینی ادارے, انہوں نے ہم سے اپروچ کرنا شروع کر. اچھا. انہوں نے دیکھا کہ چونکہ یہ ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں اور ان کا وہ ہے, اور وہاں پہ سب سے بڑا پرابلم جو آ رہا تھا وہ یہ تھا کہ رفح بارڈر جو ہے وہ بلاک ہوا تھا. ہم نے اس پہ بہت ڈیٹیل سے اس کے اوپر مشاورت کی. ہماری پوری جو ہمارے ڈائریکٹر آپریشن ہیں سید فاروق حسین شاہ صاحب, انہوں نے بہت تفصیل سے اس کے اوپر ہمارے ساتھ اس پہ یوں سمجھ لیں کہ انہوں نے پوری چیزوں کو سامنے رکھا. ہمیں اندازہ ہوا کہ رفح کے ذریعے جو ابھی تک پاکستان میں ہوتا رہا ہے, بلکہ دنیا بھر سے ہوتا رہا ہے, کہ لوگ جو ہے وہ مختلف اجناس کو وہاں بھیجتے رہے. لوگوں نے کمبل بھی بھیجے, کپڑے بھی بھیجے, خوراک بھی بھیجی, سارا کچھ بھیجا. لیکن ہوا یہ کہ وہاں سے رفح بارڈر بند ہونے کی وجہ سے بلا مبالغہ ہزاروں ٹن جو ہے وہ خوراک, وہ اجناس, وہ ساری چیزیں وہاں پہ بارڈر پہ پڑ رہی ہیں, ان کو اندر آنے کی اجازت نہیں دی گئی. اگر کبھی اجازت دی جاتی تو کبھی 20 ٹرک, کبھی 10 ٹرک. حالانکہ ان کی ایک وقت میں اگر ان کو ہم خوراک دینا صرف ایک وقت میں ان لوگوں کے لیے, تو 150 ٹرکوں کی ضرورت ہے. تو اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ وہاں پہ ان لوگوں تک اس چیز کو پہنچانے کے جو مسائل تھے وہ اپنی جگہ پہ بہت زیادہ پریشان کن تھے. بارڈرز اوپن نہیں ہو رہا. ایسی صورتحال میں ہم لوگوں نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں سب سے پہلے تو اندر ہی سے سارے معاملات کو دیکھنے کی ضرورت ہے. تو پہلے اپنی ان جو ہم نے معاون ادارے جو تو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں وہاں پہ وہ کام کر رہے تھے, ان لوگوں کے ساتھ ہم نے پہلے اپنے کام کو بڑھایا. پھر کچھ چیزیں ایسی تھیں جس پہ ہم نے سوچا کہ ہمیں اپنے ہی لوگ وہاں پہ ہائر کرنے چاہیے. تو اس کے بعد پھر ہم نے وہاں پہ اپنی ٹیم ہائر کی. اچھا. خود غزہ کے فلسطینی جو لوگ تھے انہی کو ہم نے ہائر کیا, اور ہماری ٹیم نے پھر, اس میں کوئی شک نہیں ہے,
کہ انہوں نے اپنی جس کو کہتے ہیں اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر انہوں نے ان مقامات پر اس خدمات کو پہنچایا کہ جہاں پہ آج تصور بھی نہیں ہو سکتا. اور اسی دوران ہمارے اب تک 22 ہمارے جو ہے وہ جو ہمارے والنٹیئرس ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں. ان میں سے کچھ لوگ ہمارے پہ رول پر بھی رہے, لیکن کچھ والنٹیئرس بھی تھے جو یہ چاہ رہے تھے کہ وہاں کے لوگوں کو کچھ نہ کچھ پہنچے. تقریباً 11 شہروں کے اندر میں آپ کے ڈیٹیلز آپ کے پاس ہوا ہے, تو 11 شہروں کے اندر ہم نے اپنی غزہ کے اندر یعنی کہ غزہ اسٹرپ میں 11 شہروں کے اندر ہم نے 11 مقامات ایسے تھے جہاں پہ ہم نے یہ خدمات کو آغاز کیا تھا, اور آہستہ وہاں پہ چلتی رہیں. نارتھ سے جیسے جیسے وہ دھکیلتے رہے لوگ ساؤتھ کی طرف آتے رہے, تو ویسے ویسے ہماری خدمات بھی اسی طرح اس طرح سمٹتی نہیں. لیکن ہے کہ ہم نے اپنا محفوظ مقام پہ خان یونس کو بنایا ہوا تھا, ابھی بھی وہاں پہ ہے, لیکن ہے کہ وہیں سے پوری ٹیمیں جو دیگر علاقوں میں یا جا کے وہاں پہ خدمات سر انجام دے رہی ہیں. ابھی آپ کو میرا خیال ہے کل کسی جگہ بتا بھی رہے تھے کہ کوئی گرفتاری بھی ہوئی آپ کی کسی سے؟ جی ہمارے نارتھ کے اندر ہمارے جو ساتھی ہیں وہ وہاں پہ خدمات کے لیے گئے تھے, سروے کی ٹیم بھی تھی اور وہاں پہ ساتھ ساتھ وہ خدمات کے لیے جو ہے سامان بھی لے کر گئے تھے. تو میں نے آپ سے کہا نا کہ وہاں پہ جو لوگ ان پہ ظلم ڈھا رہے ہیں ان کے سینے پتھر, تو وہاں پہ انہی خدمات کے دوران ان کو جو ہے وہ گھیر لیا گیا اور 5 ہمارے جو لوگ ہیں ان کو وہاں سے گرفتار کر. یعنی 22 لوگ شہید ہو چکے ہیں, 5 لوگ گرفتار ہو چکے ہیں. گرفتار اس سے پہلے بھی ہوئی ہیں, پہلے ہماری کبھی 2 لوگ گرفتار ہوئے, کبھی 2-3 ہوئے یا 1-2 اس طرح کر کے چلتا رہا. لیکن یہ جو 5 لوگ اکٹھے گرفتار ہوئے تھے, اور نارتھ کے اندر ہمارا یوں سمجھ لیں کہ جو آپریشنز کا ہمارا معاملہ تھا وہ ہمیں مجبوراً روکنا پڑا. تو اب نارتھ کے اندر جو ہے وہ ہمارے آپریشنز ہم نے تھوڑا سا اس کو روکا ہوا ہے, اور ہم دیگر لوگوں کو دیکھ رہے ہیں جو وہاں پہ اس پہ خدمات سر انجام دے سکیں. تو جیسے اللہ کی طرف سے وہ ہمیں ملا تو لیکن آف کورس یہ چلو ایک جگہ تو جس طرح ظاہر ہے 25-27 لوگ اگر ایک ٹیم سے یعنی ان میں 22 لوگ شہید ہو جائیں, 5 لوگ گرفتار ہو جائیں, تو ظاہر ہے تو اب پھر بھی آپ کے کوئی 10-11 شہر آپ نے لکھے ہوئے ہیں, خان یونس ہے, المصدر ہے, غزہ سٹی ہے, جبالیہ ہے, رفح ہے, وحاش ہے, الزوائدہ ہے, دیر البلاء, اشاتی کیمپ, نصیرات کیمپ, وادی السلقہ غالباً بالکل نام ہے. تو یہ آپ کے شہر یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہربانی اور کام ہے. اچھا ایک اور چیز ہے جو ابھی آپ نے بتایا نا کہ یعنی 100 اگر ایک وقت کا کھانا ہمیں لوگوں کو دینا ہے تو اسی طرح نا جی بالکل ایسے 150 ہمیں کنٹینرز کی یعنی ضرورت ہوگی. ایک کس پہ سوال, یہ کاؤنٹر سوال ہے میرا, وہ یہ کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ بھائی امداد یہ جو رفائی ادارے اتنی امداد لے رہے ہیں, لوگوں لاکھوں روپے لوگ دے رہے ہیں, ڈالرز میں پیسہ آ رہا ہے, پوری دنیا سے امداد جا رہی ہے, بارڈر کھل نہیں رہا ہے, بڑی مشکل سے وہ ہفتے بعد 10 ٹرک 20 ٹرک بھیج دیتے ہیں, تو یہ پیسے جا کہاں رہے ہیں نا. تو یہ لوگوں کا ایک وہ ہے. اب خواہ مخواہ ہمارے یہاں پھر آپ کو بتایا نا پروپیگنڈا کی مشینیں تو بہت ساری ہیں, تو وہ جو خود کچھ کرنا نہیں ہے اور جو لوگ کر رہے ہیں تو ان کے لیے انہوں نے جو ہے نا وہ رکاوٹیں پیدا کرنی ہیں. تو اس سوال کا جواب آپ کس طرح سے دیں گے لوگوں کو کہ جو تعاون کرنے والے لوگ ہیں وہ اس طرح کے پروپیگنڈے سے متاثر تو ہوتے ہیں نا, ڈیفینیٹ بالکل ہوتے ہیں. تو تھوڑا سا اس کو بھی تھوڑا سا ایڈریس کریں کہ آپ حضرات جو پاکیڈ کا کام ہے وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ بھی, جس طرح آپ نے شروع میں وضاحت کر دی کہ وہ رفح بارڈر کی آپ لوگ محتاج نہیں, آپ لوگوں نے ایک الگ طریقے سے کام شروع کیا ہوا ہے. تو اس کو تھوڑا سا یہ جو کاؤنٹر آپ پر آتا ہے اس کو کیسے آپ اس کا ڈیفینس دیں گے؟ یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ لوگوں کے ذہن میں جو تھا کہ جی سب جو ہے رفح بارڈر سے تو جانے نہیں دے رہے, اور وہاں پہ آگے جو ہے وہ آپ کیسے یہ لوگ کر رہے ہیں. اکثر لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یار یہ غلط ہو رہا ہے, اور جو ہے نا خواہ مخواہ میں لوگ چندہ اکٹھا کر رہے ہیں اور آپ لوگوں سے جو ڈونیشنز لے رہے ہیں. تو یہ وہ جیسے تھا نا کہ حضرت مریم علیہ السلام پہ جب الزام لگا تھا نا تو وہ خاموش تھیں, تو انہوں نے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف, حالانکہ وہ ایک گود میں بچے تھے, تو ان کی طرف اشارہ کیا تھا کہ یہ, تو انہوں نے کہا یہ کیسے بول سکتا ہے. ہم اکثر لوگوں سے کہتے ہیں کہ یار آپ اس طرح کرو, ہمارا فیس بک پہ یہ دیکھو, ہماری پوسٹ دیکھو, ہماری ویڈیوز دیکھو. وہ ویڈیوز وہ ہیں جو ان علاقائی طور پہ ساری چیزوں کو واضح کرتی ہیں. جب ہم رفح کی بات کرتے ہیں تو رفح میں وہ جو کیج کی طرح انہوں نے پورا کو جو بارڈر سے بنایا ہوا ہے, وہ جو پورے سنگلا قسم کے وہ جو دیواریں ہیں, ان کے پاس ہمارے لوگوں کو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ ڈسٹریبیوشن ہو رہی ہوتی ہے. اسی طرح اچھا یہ جو ہم نے مسجد اقصیٰ کے اندر جو افطاری کا معاملہ تھا, لوگ کہہ رہے تھے نہیں یہ ہو سکتا ہے کوئی اور عرب ملک ہو سکتا ہے سیریا کے اندر یہ کر رہے ہو سکتا ہے اس طرح. تو ہم نے ان سے کہا کہ کچھ لوگوں نے بلکہ ہمیں خود بھی بتایا, انہوں نے کہا کہ جی ہمیں تھوڑا سا ڈاؤٹ تھا, تو ہم نے اپنے ایسے دوستوں کو وہ آپ کی ویڈیوز شیئر کی کہ جو فلسطینی تھے یا غزہ کے تھے. تو انہوں نے وہاں پہ جو لوگ ہیں, چونکہ ہماری ویڈیوز کے اندر آپ دیکھیں گے کہ وہ عربی کے ہی اندر وہ ساری بات کر رہے ہوتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ ان کا جو ایکسینٹ ہے وہ وہی غزہ کا ایکسینٹ ہے جو لوگ وہاں پہ کام کر رہے ہیں. اور پھر چونکہ ہم دکھاتے ہیں کہ کیسے ڈسٹریبیوشن ہو رہی ہے, ایون کہ پریپریشن سے لے کر
اس کی ساری جو ترتیب ہے وہ پوری وہاں سے، پھر اس کی جو ٹرانسپورٹیشن ہے وہ بھی پورا اس میں شامل کرتا ہے، پھر اس کو دکھاتے ہیں ڈسٹریبیوشن تک کا. اب اگلا ایک سوال یہ آتا ہے کہ جی کام کر کیسے رہے ہیں. میں کہتا ہوں وہ جو اللہ کی ایک کرم نوازی ہے نا، ان مع العسر یسرا، فإن مع العسر یسرا، یہ جو فإن مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، تو اللہ تعالیٰ نے واقعی وہ تنگی کے اندر ہمیں جو ہے وہ راستہ ہمارے لیے بنا دیا. ہم نے جب سے وہ علاقائی لوگوں کے ساتھ جب ہم نے اپنا وہ پیچ اپ کیا اور وہاں سے ہم نے اپنے وہاں پہ ذمہ دار بنائے، تو غزہ کے اندر تو بالکل انہوں نے اس کو محصور کیا ہوا، لیکن اس جنگ کے دوران اس کی بہت ساری باؤنڈری والز جو ہیں وہ تباہی ہوئی ہے. وہ علاقے جو بالکل ڈائریکٹ جو ہے وہ دوسرے شہروں میں کھلتے تھے. تو ہم غزہ کے اندر پہلے ہم پرچیزنگ کرتے، میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ ہم نے پورا گودام خرید لیا. پھر اس کے بعد جو آگے مرحلہ بنا، پھر وہ دیگر چیزیں جو ہم نے وہاں پہ پہنچانا شروع کی. ہم نے سوچا ہر چیز کا کوئی نہ کوئی متبادل مل جائے گا. خیمے نہیں مل پا رہے تھے، خیمے جانے نہیں دے رہے تھے. ہم لوگوں نے وہاں پہ لکڑی کے جو ہے وہ فریمز بنوائے، اور فریمز کو اس طرح ان کو بنایا کہ اس کے اوپر پھر ہم نے یہ جو بلڈنگ مٹیریل میں وہ جو شیٹ استعمال ہوتی ہے پلاسٹک کی شیٹس، ہم نے اس کے ساتھ لوگوں کو شیلٹرز وہ مہیا کیے. تو متبادل کوئی نہ کوئی ارینج کرتے، لیکن جب آپ کرنے پر آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی آپ کے لیے راستے بنا دیتا ہے. ہم نے اس چیز کو شروع کر دیا، اور اس طرح ایک بڑا عجیب سا ایک معاملہ بھی ہوا. بعض اوقات لوگوں کو جو ہے نا، میں دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا وہ ہر ایک کا پیسہ قبول نہیں کرتی. اس کی راہ میں یہ ہم لوگوں کی ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ جی میں یہ کر دیا، وہ قبولیت اس کے اپنے اس میں. ہمیں ہمارے ساتھ ایک معاملہ ہوا، کسی نے ہم سے جیکٹس کا کہا کہ جی آپ جیکٹس وغیرہ جو ہے نا ہم بھیجنا چاہ رہے ہیں، تو وہ یوزڈ میں بھیجنا چاہ رہے تھے. تو ہم نے ان سے کہا کہ جی یوزڈ میں بھیجنا نہایت نامناسب ہے. پہلے تو ہمارے چونکہ پاکستان نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی جو ہے، ان کے یہاں سے بھی پہلے یہ کنفرم انہوں نے کہا تھا کہ کوئی ایسی چیز نہیں یہاں سے بھیجی جائے گی جو استعمال شدہ ہو. تو قصہ مختصر یہ ہے کہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی پھر آپ یوں کریں کہ معلوم کریں کوئی ریٹس وغیرہ. تو ہم نے وہاں پہ معلومات لینا شروع کر دی. وہاں پہ موجودہ جو ساتھی تھے ان کے ذمے لگایا. 3 دن کے بعد ہمارا ان سے رابطہ ختم ہو گیا. چوتھے دن میرا سفر تھا، میں خود ترکیہ میں گیا، اور وہاں سے پھر میں نے ان کے جو ٹیم کے جو لوگ تھے ان کے ساتھ بھی میری میٹنگ طے تھی. وہاں سے پھر میں نے ان سے ملاقات کی. تو مزید 4 دن کے بعد ہمیں معلوم ہوا کہ وہ اپنی پوری فیملی سمیت شہید ہو گئے. اور وہیں پہ ہی اب انہوں نے کہا کہ ہم نے کسی اور کے ذمہ لگایا، ہو سکتا ہے تھوڑی دیر میں کوئی اطلاع مل جائے. تو ہمیں تھوڑی دیر میں اطلاع ملی. انہوں نے کہا جی ایک جگہ سے ارینجمنٹ ہو چکا ہے بچوں کے لیے اور بڑوں کے لیے. کہتے ہیں جی جیکٹس نہیں ہیں لیکن گرم لباس ہے، کیونکہ وہ ٹراؤزر اور شرٹس کہتے ہیں یہ موٹی. میں نے کہا وہ جو اس کی تصویریں وغیرہ بھیجیں ہم اس کو دیکھتے ہیں. اسٹف ہم نے چیک کیا سارا کچھ، الحمدللہ وہ ہماری اسی جو ہماری ضرورت تھی اس کے مطابق تھا. ٹھیک ہے. اب میں نے ان صاحب سے بات کی، ان کو میں نے بتایا کہ جس طرح کی چیزیں آئیں، تو انہوں نے کہا نہیں آپ لوگوں نے بہت دیر کر دی. اب ان کو تو نہیں پتہ کہ ہمارے لوگ بیچ میں شہید ہو گئے، صرف اسی ایک چیز کو معلومات لینے کے لیے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ مالک ہے. یہی میرے الفاظ تھے. آپ یقین کریں کہ میں وہیں پہ تھا تو مجھے کال بار بار آ رہی تھی. میں اٹینڈ کرتا تو کال ہوتی نہیں تھی، تو وہ پتہ چلا وہ UAE سے کال آ رہی تھی. تو میں نے دوبارہ ان پہ واٹس ایپ پہ جب میں نے ان سے بات کی اور ان سے، تو انہوں نے کہا جی آپ کہاں پہ ہیں، آپ کا نمبر نہیں مل رہا تھا. تو میں نے کہا جی میں تو اس وقت ترکیہ میں ہوں اور اس وقت ہماری ایک میٹنگ چل رہی ہے غزہ کے حوالے سے، تو میں آپ کو تھوڑی دیر بعد رابطہ کر لوں. تو انہوں نے کہا کہ جی اسی حوالے سے ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. اور میں نے کہا جی یہ حکم فرمائیے کیا ہے. کہتے ہیں کیا خدمات چل. تو میں نے انہیں بتایا کہ کہتے اس وقت ضرورت کیا ہے. میں نے کہا ضرورت ہے کہ سردی آ چکی ہے اور بچے اور بڑے جو ہیں سردی کے اس نے شدت کو شاید وہ بیئر نہ کر سکیں. چھت نہیں ہے، کچھ سائبان نہیں ہے، خیمہ نہیں ہے، تو کہاں کیسے گزارا کریں گے. تو انہوں نے کہا جی بالکل میرا اللہ تعالیٰ ایسے میرے دل میں کوئی چیز ڈال رہے تھے، تو میں اس کے حوالے سے جو ہے نا اب مجھے پتہ ہے میں کیا کر سکتا ہوں. تو میں نے کہا جی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے اگر آپ اس میں شامل ہو سکتے ہیں تو بہت اچھا. انہوں نے اسی وقت میں نے کہنے لگے کہ کتنا آپ کی وہ ضرورت ہے. تو ہم نے جو معلومات لی تھی اس میں ہمیں تقریباً کوئی 7,000 جو ہے وہ گرم کپڑے جو ہیں جوڑے جو ہیں جس کو کہہ سکتے ہیں وہ بچوں کے لیے، اور 5,000 ہمیں بڑوں کے لیے جو ہے وہ اویلیبل تھے. تو میں نے کہا جی یہ سٹاک ہے اور یہ پرائس ہے. تو انہوں نے کہا میں آپ کو تھوڑی دیر میں کال بتاتا ہوں. انہوں نے تھوڑی دیر بعد جو ہے پھر انہوں نے مجھے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا کہ جی یہ سارا سٹاک جو ہے نا ہم اس کو پرچیز کرتے ہیں اور ہماری طرف سے آپ ان لوگوں میں جو ہے وہ تقسیم کر دیں. تو میں اس وقت وہیں بیٹھا ہوا تھا، میں اردو میں میری بات ہو رہی تھی پہلے. جب ان صاحب نے منع کیا نا تو میں سوچ رہا تھا کہ یار میں ان لوگوں کو کیا کہوں گا جب یہ کہیں گے جی بتائیں کیا کرنا ہے. اور میرے اس کہنے سے پہلے اس کریم ذات نے پہلے سے انتظام کر دیا کہ وہ کال آ گئی اور انہوں نے کہہ دیا. تو میں بہت شکر گزار ہوں ایسے میرے خاموش جو معاونین ہیں، ایسے جو کہ
وہ دیکھتے ہیں اور اچھا وہ ان کا کہنا کیا تھا, میں نے کہا جی میں آپ کو بھیجوں, کہتا ہے نہیں یہ میں نے اپنے رب کے ساتھ سودا کیا ہے. بالکل, یہ کمال ہے, صحیح بات ہے. یہ جو آپ نے شروع میں بات کی نا کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کا مال قبول بھی نہیں کرتے, اور اس قبولیت سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ یعنی اگر آپ کسی چیز کو جج کرنے لگ جائیں نا, تو پھر جب آپ یعنی ایف اینڈ بٹس میں آ جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر ٹھیک ہے بھائی جان. میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ بہت جو ہے نا, یہ تکبر صرف اسی کی ذات پر, نخرہ بھی صرف اسی کی ذات ہو جو ہے نا وہ ہے, اس کے جو ہے نا اس کو, اس لیے ہمیں بہت ہی محتاط ہو کہ ہم جب بھی کوئی ایسی خدمت اللہ سے لیتے آتا ہے یقین کریں کہ جیسے کہتے ہیں نا دل سر بسجود ہو جاتا, دل سجدے میں آ جاتا ہے کہ یا اللہ تو نے کرم کر دیا, ہم سے کام لے لیا, ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اتنی دور ہم بیٹھے, اور اتنی دور ہم سے ہمارے وہ بھائی بہن ہیں, اور وہاں یہاں سے بیٹھ کے ہم ان کی خدمت جو ہے اللہ ہم سے لے رہے ہیں. کیا بات ہے جی. خدمات کے حوالے سے آپ نے کچھ چیزیں یہاں پہ لکھی ہیں جو عام آپ کے میں پڑھ دوں, ان میں سے پھر جو سمجھ میں نہیں آئے گی پوچھ لوں گا. میڈیکل کیمپس کا قیام آپ کا وہاں پہ ہے, گرم کمبلوں کی تقسیم ہے, پکا پکایا کھانا ہے, یہ روزانہ کی بنیاد پہ پکا پکایا کچھ ہمارے 3 چیزیں جو ہے نا وہ روزانہ کی بنیاد پر ہو رہی ہیں. ایک تو ہم نے پانی کو الحمدللہ وہ بنایا, بنیاد بنایا, کیونکہ پانی کا بہت بڑا مسئلہ تھا. لوگ کہتے ہیں جی ان کو کیا پڑی تھی, اچھے حالات تو تھے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, اس سے آپ بتائیے گا. اگر آپ کے بارش ہو رہی ہو اور اس بارش میں آپ اپنے گھر میں کوئی برتن رکھ لیں اور وہ بارش کا پانی اس میں اکٹھا ہو جائے, تو وہاں پہ یہ پانی اکٹھا کرنا, بارش کا پانی, یہ جرم تھا. اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ زندگی ان کے اوپر کتنی تنگ کر دی گئی تھی کہ یہ بارش کا پانی بھی اگر کسی نے اپنے برتن میں اکٹھا کر لیا تو یہ اس کو جرم گردانا جاتا تھا, اور اس پہ اس کو 1 نہیں 3 سال اس کو قید, اس کی سزا ملتی تھی. تو یہ ان کے اوپر حالات تھے. تو جب یہ معاملہ شروع ہوا تو ان کے ایک وزیر نے بڑا دعویٰ کیا نا کہ ہم ان کے پانی بند کر دیں گے, خوراک بند کر دیں گے, گیس بند کر دیں گے, تیل بند, انہوں نے سب کچھ کیا, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور ابھی بھی یہی حالات ہے. تو الحمدللہ ہم لوگوں نے کچھ چیزوں پر کہا کہ اللہ تعالیٰ سے مانگ کے کہ یہ جو چیزیں ہیں ہم ان کو کبھی بھی بند نہیں کریں گے. روزانہ کی بنیاد پر ہمارا پانی کا ہم نے پورا بنایا ہوا نیٹ ورک ہے, کنٹینرز بھر کے لاتے ہیں اور پورے کنٹینرز ہم وہاں پہ ان کو سپلائی کر رہے ہوتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر. دوسرا ہم نے پکا پکایا کھانا, ان ایریاز میں جہاں پہ نہ گیس ہے نہ بجلی ہے نہ ہی پکانے کے لیے کوئی ہے, وہاں پہ ہم پکا پکایا کھانا روزانہ کی بنیاد پر تقریباً 800 فیملیز کو ہم جو ہے وہ جو ہمارے پاس استطاعت ہے اور جتنا ہم اس وقت اس کو مینیج کر سکتے ہیں. اس کی کچھ وجوہات ہیں, کیونکہ سامان وہاں اندر پہنچانا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, بہت بڑا مسئلہ. ہم باہر سے نہیں خرید رہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ باہر سے رفح سے آ رہا ہے, اس طرح رفح سے نہیں خرید, وہ یہی غلط فہمی ہے لوگوں کو. وہ کہتے ہیں سامان, وہ اپنی بات پہ ٹھیک ہے, ہم فلسطین سے باہر سے نہیں سامان خرید رہے, ہم فلسطین کے اندر سے ہی خرید رہے ہیں. ہاں غزہ کے باہر سے خریدتے ہیں اور غزہ میں پہنچاتے ہیں. ہمیں بہت پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں, ہماری ٹیم بہت اس پہ کام کرتی ہے, بڑی محنت کرتی ہے, اور پھر وہ وہاں پہ لے جانے میں کامیاب ہوتی ہے. ایک سپلائی چین ہم نے بنائی ہے کہ یہ کچھ چیزیں ہماری نہ رکیں. اسی طرح پھر ہم جہاں پہ یہ تھوڑی سی سہولت ہے وہاں پہ ہم راشن کی ڈسٹریبیوشن اس کو بھی باقاعدہ رکھیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ہماری تسلسل سے وہ جاری رہتی ہیں. باقی چیزیں ہیں, اب سب ادویات کی جو سپلائی ہے, جو مختلف جگہوں پہ ہم نے ڈسپینسریز وغیرہ بنائی ہیں, تو وہاں پہ پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم ادویات کی سپلائی جو ہے وہ کچھ نہ کچھ ساتھ ساتھ وہ کرواتے رہتے ہیں, اور وہ بھی کام ہمارا تسلسل سے جاری ہے. ہاسپٹلس کے اندر ہائیجین کٹس وغیرہ شروع میں ہم نے پرووائڈ کرنا شروع کی, وہ بھی کام الحمدللہ چلتا رہا. ابھی بھی جہاں جہاں پہ ضرورت پڑتی ہے تو ہاسپٹلز ہی وہاں پہ تباہ کر دیے. تو بہرحال جو بھی ہوتا ہے اس میں ہم کوشش کرتے ہیں. فیملیز کی کفالت کا جو معاملہ ہے وہ چلتا رہتا ہے. وہ فیملیز جو اپنی ضرورت کی کوئی چیز لینا چاہ رہے ہوتے ہیں تو ہم ان کو بھی باقاعدہ نقدی کی صورت میں بھی باقاعدہ ہم لوگوں کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں, کیونکہ وہ بھی کسی نہ کسی طریقے سے کوئی چیزوں کو وہ پرچیز کر لیتے ہیں. اچھا, اب یہ تھوڑا سا مجھے آپ سے پوچھنا ہے کہ لوگوں کو آپ کیا کہیں گے اس وقت جو پاکٹ کے آپریشنز ہیں ان میں سب سے زیادہ کس چیز کی آپ کو ضرورت محسوس ہوتی ہے اور لوگ اس میں کس طرح سے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اس وقت جو ضرورت ہے, جیسے میں نے آپ سے کیا کہ انسان کی جو اس کی بنیادی ضروریات ہیں, جس کو ہم کہتے ہیں بنیادی حقوق, جو ہمارے UN کے بھی چارٹر میں کہ یہ ایک انسان کی بنیادی حقوق ہیں, اس میں اس کے لیے کھانا ہے, اس میں اس کے لیے پینا ہے, اس میں اس کے لیے میڈیکل کی ریکوائرمنٹس ہیں, یہ جو بالکل پریورٹیز پر ہیں. اس کو امن, یہ ساری چیزیں وہ بھی ہیں, وہ ساری چیزیں میں ہم ان کو ابھی اس وقت میں نہ امن مہیا کر سکتے ہیں نہ ان کو دیگر ایسے, لیکن کم سے کم یہ 3 چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ چیزیں جن کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا, نہ کھانے کے بغیر, نہ پینے کے بغیر, یعنی سانس لینے کا بنیادی سامان.
یہ وہ 3 چیزیں ہیں جس کے اوپر جو ہے ہمیں اس وقت بھی فوکس کرنے کی ضرورت ہے. رمضان کی بہت مبارک ساعتیں ہیں. یہ ان ساعتوں کے اندر اگر ہم یہ سوچ لیں کہ یہ جو کچھ ہم کریں گے, اور یہ میں عند اللہ مجھے اس چیز کا ہے یقین ہے کہ وہ اللہ کی ذات جب ہم سے یہ کام لے رہی ہے وہ اس وجہ سے لے رہی ہے کہ ہم نے الحمدللہ جتنی بھی ہماری وہاں پہ اخراجات ہو رہے ہیں, جو چیزیں ہم 100% پوری چیزیں وہاں پہ پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں جتنا بھی ہم سے ہو سکتا ہے. راستوں کے حوالے سے مسائل ہمیں فیس کرنا پڑتے ہیں, لیکن کچھ مجبوریوں کے باوجود بھی ہم لوگوں نے اپنے آپریشن کو ترک نہیں کیا, کئی مسائل کے باوجود بھی. اور لوگوں سے تو ہم مانگ رہے ہیں جی, اور جیسے کہتے ہیں نا کہ میں تو کہتا ہوں میں تو غزہ کا فقیر ہوں, مانگتا ہوں مانگتا رہوں گا, اور کہتا رہوں گا کہ جب تک میرے وہاں پہ میرے بچے, میرے بھائی, میری بہنیں, میرے وہ بوڑھے ماں باپ, جب تک ان لوگوں کے لیے کوئی راحت نہیں ہو جاتی, کوئی آسانی نہیں ہو جاتی, میں اپنی ذات کے لیے تو نہیں مانگ رہا نا, میں تو ان کے لیے مانگ رہا ہوں نا, ان کی راحت کے لیے مانگ رہا ہوں. 2 وقت کے کھانے کے لیے میں مانگتا ہوں, 2 وقت کی روٹی کی 2 لقمے ہی دے دو. گھر میں تم 2 روٹیاں کھاتے ہو, 1 لقمہ چھوڑ دو یار, 1 لقمہ چھپا سے بچا لو, اس کی کچھ قیمت 2 روپے 3 روپے جو اکٹھا کر سکتے وہ کریں. ہو سکے تو ان لوگوں کو اس وقت ضرورت ہے, وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں, وہ بہت تکلیف میں ہیں. آپ تصور کریں چھوٹے چھوٹے بچے, جب ہمیں پتہ چلا کہ شیر خوار بچوں کے لیے مائیں تو شہید ہو گئیں, کوئی ہے نہیں جو دودھ پلانے والا, اور مسئلہ یہ اتنا بڑھ گیا کہ بچوں کی شہادتیں ہونے لگ گئیں صرف دودھ نہ ملنے کی وجہ سے. ہم نے وہاں سے دودھ پرچیز کرنا کوشش کی, فارمولا 1 ہم نے وہاں سے پرچیز کیا, اور جتنی مشکلات سے ہم نے وہاں پہ پہنچایا اللہ جانتا ہے, ہم نے وہاں پہ ڈسٹریبیوٹ کرنا شروع کیا. اسی طرح وہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جو 10 6 8 سال کے 7 سال کے, آپ ان سے پوچھیں کہ آپ نے آخری بار کھانا کب کھایا, وہ آپ کو بتائیں گے کہ ہمیں 48 گھنٹے ہو گئے کھانا کھا. کوئی کہے گا مجھے 2 دن ہو گئے کھانا کھائے, کوئی کہے گا مجھے پتہ نہیں کہ یاد نہیں کب میں نے کھانا کھایا. تو ایسی صورتحال میں ہم لوگ کیا کھاتے ہیں, ہم لوگ تو 3 دفعہ کھاتے ہیں, بھوک نہیں ہوتی پھر بھی کھا رہے ہوتے ہیں کہ صبح کا ناشتہ بھی کرنا ہے, دوپہر میں بھی عادت ہے نا کھانے کی, بھوک لگے یا نہ لگے کھا. یہ سوچیں کہ وہاں پہ جن لوگوں کو کچھ نہیں مل رہا, جہاں پہ کھانے کو کچھ نہیں ہے, جن کو کئی گھنٹے گزر جاتے ہیں, کیا کئی پہر گزر جاتے ہیں, ان کے لیے ہم 1 وقت کا کھانا اگر ہم ان کو دے سکیں تو یہ بہت ہو. بس یہی دعا ہے, یہی درخواست ہے میری سب سے, اور میں وہی کہوں گا کہ میں تو غزہ کا فقیر ہوں, جولی پھیلا کے مانگتا رہوں گا, ہاتھ پھیلا کے مانگتا رہوں گا. میں نے اللہ کے ساتھ وعدہ کیا کہ یا اللہ جب تک میرے یہ بھائی, میرے یہ وہ جی کہتے ہیں نا کہ مسلمان تو جسم کا ٹکڑا ہے, تو ہم کیسے سکون سے رہ سکتے ہیں. صحیح بات نہیں جی, آپ اپنے حصے کا کام اللہ تعالیٰ جس طرح میں نے شروع میں عرض کیا کہ الحمدللہ لے رہے ہیں, اور یہ اب ہمارے حصے کا کام یہ ہے کہ ہم یہ جو اتنی محنت سے اتنی مشقت سے راستہ بنا کے ایک جو امداد کی ترتیب ہے, اور جس میں لوگ اپنی جانیں دے چکے ہیں, گرفتاریاں دے چکے ہیں, کم از کم ہم اپنے کمفرٹ زون میں رہتے ہوئے بھی ان کا دست و بازو بن سکتے ہیں. اور میں یہ بڑی شیورٹی سے آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ الحمدللہ پاکیٹ ویلفیئر ٹرسٹ یہ پاکستان کے حد تک کی جو ادارے ہیں ان میں ٹاپ آف دا لائن وہ ادارہ ہے جو ان جگہوں پہ حقیقی معنوں میں موجود ہے, اور خود اپنے پیرول کے لوگوں کے ساتھ موجود ہے, اپنی ٹیم کے ساتھ موجود ہے. الحمدللہ لوگ شہید ہو رہے ہیں, نئے لوگ آ رہے ہیں, لوگ گرفتار ہو رہے ہیں, ان کی جگہ لوگوں کو ریپلیس کیا جا رہا ہے. تو مطلب اللہ کا بڑا کرم ہے. تو آپ حضرات جتنا تعاون کریں گے تو اتنا آسانی ہوگی وہاں پہ ٹیم کو بڑھانے میں, وہاں پہ اپنی سرگرمیوں کو بڑھانے میں. اس میں مطلب صاحب ایک چیز میں کروں گا, لوگ کہتے ہیں کہ جی اتنا بڑا انسانی المیہ ہے, ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کتنا ہو جائے گا, آپ تو چند سینکڑوں ہزاروں لوگوں تک یہ آپ کی امداد پہنچے, سب کو تو نہیں پہنچ رہی نا. تو میں عام طور پہ انہیں کہتا ہوں کہ ایک مرتبہ نا کوئی شخص کئی ساحل پہ تھا, تو لہروں نے نا بہت زیادہ ایک تیز سی لہریں, بہت مچھلیوں کا ایک جو بہت بڑی تعداد تھی اس کو لہروں نے ساحل پہ پھینک دیا. اب وہ ہزاروں کی تعداد میں مچھلیاں تھیں اور وہ تڑپ رہی تھیں. ایک آدمی ایک مچھلی کو اٹھا کے نا وہ پھینک رہا تھا, اٹھاتا اور پھینکتا اٹھاتا. اب لیکن وہاں پہ ہزاروں کی اب بہت بڑی تعداد تھی. تو کسی شخص نے کہا کہ یار کیا فرق پڑ جائے گا تمہاری ان مچھلیوں کو پھینکنے سے, یہ ہزاروں کی تعداد ہم نہیں پھینک سکتے, یہ چند سے کیا کر لو گے. تو اس نے کہا مجھے پتہ ہے کوئی فرق نہیں پڑے گا, لیکن
جن کو میں پانی میں پھینک رہا ہوں ان کو فرق ضرور پڑے گا. کیا بات کیا بات. تو یہ یقینی طور پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم یہ 2 ملین کے لگ بھگ لوگ ہیں, ہم ان کے ساتھ نہیں پورا کر سکتے, وہ تو اللہ کی ذات ان کے ساتھ پورا کر سکتے, لیکن ٹھیک ہے کوئی فرق نہیں پڑے گا 2 ملین کو, لیکن وہ چند ہزاروں کو جن کو ہم مسلسل جن تک وہ خدمت کو پہنچا رہے ہیں, انشاءاللہ کی ذات سے ان کو ضرور فرق انشاءاللہ العزیز. اور لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها انسان, اور یہ میرا خیال ہے کوشش سے آگے کی چیز ہے الحمدللہ جو آپ حضرات کی ٹیم اور آپ حضرات ماشاءاللہ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ بہت قبولیت سے نوازیں, اور آپ حضرات کی اس کاز میں ہم سب کو جس سطح سے بھی ہم کنٹریبیوٹ کر سکیں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور یہ دعا تو ہر مسلمان کی ہے, اور ہمارے یہاں جامعۃ الرشید میں قنوت نازلہ بھی پورے رمضان ماشاءاللہ اس کا اہتمام ہوا. حرم میں ماشاءاللہ دعائیں ہوتی ہیں الحمدللہ, باقاعدہ نام لے کر. اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول کریں گے, اور دوا کی جہاں تک بات ہے اس کی بھی توفیق ہمیں اور زیادہ عطا کریں گے. تو حضرت مولانا نعیم شاہد صاحب اب یہ تھوڑا سا آخر میں بتا دیں کہ تعاون کیسے کریں گے لوگ, یعنی لوگوں کو. ایک تو میں ناظرین محترم جس طرح CEO صاحب نے بتایا کہ آپ کو سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے اس پوڈ کاسٹ کو سننے کے بعد کہ آپ پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ کا فیس بک پیج وزٹ کریں. یہ بہت ضروری ہے بائی دا وے, یہ بہت ضروری ہے اس لیے کہ آپ وہاں اپنی آنکھوں سے سرگرمیاں دیکھ سکتے ہیں, آپ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں, آپ وہاں بہت ساری اور چیزیں دیکھ سکتے ہیں, ڈیلی کی ایکٹیویٹیز کو آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں, اس سے آپ کو اندازہ ہوگا ایٹ لیسٹ کام. اور اس کے بعد پھر میں چاہتا ہوں کہ آپ تعاون کی جو صورتیں ابھی آپ کو بتائی جائیں گی, یعنی ایک تو ضرورت بتا دی کہ یہ ضرورت ہے, اب کس طرح آپ اپنا کنٹریبیوشن پاک ایڈ کے ساتھ شامل کر سکتے ہیں, یہ ہم آخر میں پوچھتے ہیں CEO صاحب. جی بہت شکریہ. اس کا جو بنیادی اور جو مناسب طریقہ وہ یہ ہے کہ نقدی کی صورت میں جمع کروائے گئے, ٹھیک جو بھی اماؤنٹ ہے. میں نے پہلے آپ سے عرض کیا کہ اجناس کی صورت میں ہزاروں ٹن جو ہے وہ چیزیں وہ رفع بارڈر کے پار پڑی ہوئی ہیں, اور لیکن ہے کہ وہاں جو پہنچنے کے لیے جو معاملہ ہے وہ صرف اور صرف نقدی کے علاوہ نہیں ہے. نقدی کی صورت میں ہی ہو سکتا ہے, اور اس کے ذریعے ہی آپ کے جو صدقات واجبہ ہیں, جو صدقات نافلہ ہیں, آپ کی زکوٰۃ ہے, جو بھی آپ اس میں شامل کرنا چاہتے ہیں, یہ ساری چیزیں, اور اس شیورٹی کے ساتھ, اس یقین کے ساتھ وہ آپ ہم سے نہیں اپنے رب سے معاملہ کریں. کیا بات. اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ جب آپ اپنے اخلاص کے ساتھ, کیونکہ ہیں لوگ, میں نے آپ کو ایک ہی واقعہ بتایا, اس طرح کے کئی واقعات ہیں. ہم پاک ایڈ تو ظاہر ایک چیریٹی آرگنائزیشن ہے نا, لوگوں کی امداد کے اوپر ہی یہ چل رہی ہوتی ہے. تو ہمیں اس چیز کا بڑا یقین ہوا کہ بہت سارے ایسے معاونین ہیں جن کا اخلاص اس اعلیٰ درجے کا ہے, اس اعلیٰ درجے کا کہ وہ لوگ لاکھوں کیا کروڑوں روپے دینے کے بعد بھی وہ کہتے ہیں کہ نہیں, ہم کہتے ہیں وہ آپ کی رسید بنا کے آپ کو بھجوا رہے ہیں نا, وہ کہتے ہیں کہ نہیں, ہم کہتے ہیں نہیں ہماری ضرورت ہے, ہمیں اپنے آڈٹس اور ان ساری چیزوں میں ہمیں ان کی ضرورت ہوتی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنے اللہ سے رسید لے لی. کیا بات. اور وہ کہتے ہیں ہم نے وہاں اس کے ساتھ سودا کیا, آپ سے پوچھتے ہیں, ہم پھر بھی ان کو بنا کے بھیج دیتے ہیں, ہم پوچھتے ہیں نام کیا لکھیں, وہ کہتے ہیں کہ لکھ دو اللہ کا بندہ, کوئی کہتا ہے کہ بس ایک گناہ گار, یہ لکھ دو. تو لوگوں کا وہ جذبہ اور وہ اخلاص ایسا ہے کہ اس وقت میں کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہم سے اللہ تعالیٰ اتنی خدمات لے رہے ہیں اس کے پیچھے ہمارے ان معاونین کے وہ جذبات اور ان کی وہ دعائیں اور وہ سارا کچھ ہے کہ جس کی وجہ سے الحمدللہ کام جو ہے وہ چل. سبحان اللہ, صحیح ہے. اور نقدی جو ہے لوگ اگر دیں گے تو وہ بینک اکاؤنٹ میں آپ کے. جی ہمارے پاک ایک بینک اکاؤنٹ بھی ہے. اس کے علاوہ کچھ شہروں کے اندر ہمارے اپنے آفیسز وغیرہ ہیں. کراچی کے اندر جو ہے وہ 3 جگہوں پہ ہمارے کلیکشن سینٹرز وغیرہ ہیں. کسی جگہ کراچی DHA بدر کمرشل کے اوپر ہمارا ہے, محمد علی سوسائٹی میں ہے. اسی طرح احسان آباد کے اندر بھی ہمارا ایک سیٹ اپ بنا ہوا ہے. لاہور کے اندر ہے, راول پنڈی کے اندر ہے, اسلام آباد کے اندر ہے, تو راجہ بازار کے اندر, ان کے لاہور میں راجہ بازار میں بھی ہے, بھی ہے جی, راول پنڈی میں راجہ بازار میں بھی ہے, DHA میں بھی ہے, اسلام آباد چیمبر آف کامرس کے اندر جو ہے وہاں پہ بھی ہمارا سیٹ اپ ہے. اسی طرح IET مرکز جو ہے وہاں پہ اسلام آباد میں وہاں پہ بھی ہمارا سیٹ اپ ہے. اسی طرح لاہور کے اندر جو ہے ہمارا ازمیر سوسائٹی کے اندر ہم نے اپنا سیٹ اپ ابھی بنایا. اور اسی طرح مال روڈ کے اوپر جو ہے وہاں پہ بھی ہمارا سیٹ اپ ہے. اسی طرح ایک دو اور جگہ بھی ہیں, وہاں پہ بھی الحمدللہ یہ خدمات. سب سے بہتر طریقہ وہ آن لائن کا ہے. اگر کوئی نقدی کی صورت میں جمع کروانا چاہتے ہیں تو ان آفس کا وزٹ کر سکتے. بارک اللہ خیر, بہت شکریہ. ناظرین محترم, پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ کی کے بینک اکاؤنٹ کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ یہاں آپ بھی یہاں پہ ہمارے اس پوڈ کاسٹ کی لوور تھرڈ میں بھی دیکھ رہے ہیں, تو آپ محفوظ کر لیجئے. ڈسکرپشن میں ہم ان کو انشاءاللہ دے دیتے ہیں, وہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو. یہ اکاؤنٹ ہے پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ کے نام سے, فیصل بینک کا یہ اکاؤنٹ ہے. تو آپ اس اکاؤنٹ کے اندر اپنی رقوم بھیج کے اور اپنے اللہ سے رسید اس کی لے لیجیے.
ہم سے بھی لے لیں. اس میں یہ ہے کہ ہم نے صحیح بات ہے, وہ تو ان کے اخلاص کی بات کر رہا ہوں, وہ تو ڈیفینیٹلی ہے, اور یہ وہ آپ کی ضرورت ہے, ان کی ضرورت جو ہے وہ بتا رہا ہوں. جی آپ کی ضرورت آڈٹس ہیں, ان کی ضرورت خدا کے ہاں قبولیت ہے. اور انشاءاللہ وہ شاکر شجاع آبادی کا وہ شعر ہے نا کہ تو محنت کر صلہ جانے خدا جانے, ہے نا. تو بات یہ ہے کہ آپ لوگ خدشات میں پڑیں گے تو پھر تو کوئی بھی کام نہیں ہوگا نا. آپ اپنے سے کا کام کریں, باقی یہ جانے خدا جانے انشاءاللہ. ہاں یہ ہے, آپ کی امداد نہ پہنچے تو یہ ہے کہ یہ جو پاکٹ کے لوگ ہیں یہ پورے ذمہ دار انشاءاللہ. اللہ عافیت فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت جزائے خیر دے, اور اس پوری آڈینس کے بیہاف پر آپ کے لیے دعائیں, اور آپ حضرات کو اور توفیق, ہمت, طاقت, قوت, آپ کے والنٹیئرز کے لیے بہت دعائیں. اللہ ان کو بھی بہت توفیقات دے اور زیادہ ہمت دے, اور ان کی جان کی, مال کی, ہر چیز کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے, تاکہ وہ دیگر لوگوں تک جس طرح وہ پہنچ رہے ہیں وہ پہنچتے رہیں. بہت شکریہ حضرت مولانا نعیم شاہ صاحب کے لیے. انشاءاللہ ملاقات آپ سے رہے گی. جی انشاءاللہ. کچھ چیزیں اور بھی وقتاً فوقتاً آپ سے پوچھتے رہیں گے انشاءاللہ, آپ ہمیں اپڈیٹ بھی کرتے رہیں گے. اور مزید یہ کہ مستقل بنیادوں پہ اپڈیٹس تو آپ کے پیج پہ لوگوں کو مل ہی رہی ہیں, تو وہاں آپ ضرور فالو کر لیں اس کو. اس کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں اس ویڈیو کے دے رہا ہوں انشاءاللہ, اور اس کا اسکرین شاٹ اس پیج کا یہ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو میں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو, ہمارے مظلوم مسلمان بہن بھائیوں کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.